نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ زخرف کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اپنے کلام مقدس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو اور نوع انسانیت کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہونے کو بیان کیا، اور بلکہ قسم کھا کر فرمایا حامیم والکتاب المبین، یہ قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح دو ٹوک اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے شاہراہ عام ہے۔ لیکن ایک جماعت شروع سے آج تک مسلسل وہ اللہ کی ان تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے، اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر رکھا ہے، بلکہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کی مخالفت پر بضد ہیں، مزاحمت کر رہی ہیں، اور دنیا میں انہوں نے ظالم اور طاغوتی نظاموں اور طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ قائم کر رکھا ہے، اور وہ اس طریقے سے دنیا میں فساد پھیلا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دنیا میں بھی سزا کا اور آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا یہاں ان آیات میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے اس ذکر سے اندھا بنا رہا، اللہ کی ان تعلیمات سے اس نے منہ موڑے رکھا۔ یعشو عربی میں عشا کہتے ہیں اندھے پن کو، یعنی انسان کو دن میں بھی صحیح اور واضح نظر نہ آئے، بہنگا پن، اس کو عشا کہا جاتا ہے۔ الناقۃ الاشوا، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جسے پوری طرح نظر نہ آ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی ان تعلیمات سے منہ موڑ لیتا ہے اور ان سے رہنمائی نہیں لیتا، اندھا بنا رہتا ہے، تو اگلا اللہ نے اس کی سزا جو اس دنیا میں اس کے لیے مقرر ہے وہ اس کا ذکر کیا، فرمایا نقیض لہ شیطانا، پھر ہم اس کے لیے اس کا جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بطور قرین کے مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، پس وہی اس کا ہمیشہ کا ساتھی ہوتا ہے۔ نقیض قیس عربی میں انڈے کے اس اوپر والے خول کو کہتے ہیں جس نے چاروں طرف سے اس انڈے کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یعنی جو اللہ کے اس کلام مقدس سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی ان تعلیمات کے مطابق اپنے معاشروں میں نہ خود عمل کرتا ہے نہ انسانیت کو عمل کرنے دیتا ہے، بلکہ انسانیت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، دوسرے نظام زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی ان تعلیمات سے منہ موڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پھر ساتھی اور دوست کون ہوتے ہیں؟ وہی شیطانی طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں۔ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسے ان کے وہ شیطانی طاقتیں اور قوتیں
ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں کہ انہیں خیر اور سچائی، ہدایت پھر سجائی نہیں دیتی، اس کی طرف جانے نہیں دیتی، وہ اپنے شکنجے میں پوری طرح کس لیتی ہیں ان کو۔ آج دیکھ لیں، جن بھی طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ کسی انسان نے بھی اپنا تعلق جوڑا ہے تو انہوں نے مزید ان کو گمراہی، خرابی، ظلم و زیادتی اور بدماشی کے لیے استعمال کیا۔ ایران کا سپریم لیڈر کہتا ہے کہ امریکہ کی عجیب عادت ہے کہ اس کی ایک مانو نہ، وہ اگلی 10 باتیں منوانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ بس تم اس کی ایک ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ پھر اس کی ڈیمانڈیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ تاریخ ہے کہ جن ممالک نے اس کی بات مانی، اس نے پروپیگنڈا کیا کہ جن کے پاس کیمیاوی ہتھیار ہیں، ان کے پاس یہ مہلک خطرناک آلات ہیں جن سے انسانیت کو بڑا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، معائنہ کر لو۔ وہ اجازت دی ہے، لیکن ان کی وہ حرص یا اس سے بس نہیں ہوئی، بلکہ اس ملک کا تورا بورا جب تک نہیں کر دیا، تباہ و برباد نہیں کر دیا، پوری طرح ان پر تسلط اور قبضہ نہیں جما لیا، تو وہ ان کو چھوڑا نہیں۔ جی آپ عراق کا دیکھ لیں حال، لیبیا کا دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرمایا، نقیض لہو شیطان، ہم ان کے اوپر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتا ہے۔ فہو لہو قرین، قرین مطلقاً ساتھی کو نہیں کہتے، ہمیشہ کا ساتھی ان کا وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو شیطان من الجن ہوتا ہے، وہ بھی انسانوں پر جب مسلط ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات انسان پر ایسی غالب کر دیتا ہے کہ وہ انسان باوجود اس کے کہ دنیا کی بہتات اور فراوانی ہوتی ہے، لیکن ان کی پھر بھی زبان اور لب تشنا رہتے ہیں، ہر وقت لوٹ مار ان کے دماغوں اور ذہنوں پر غالب رہتی ہے۔ وہ قوم کا بھی سودا کرنا ان کو پڑے تو وہ اس سے بھی نہیں ہچکچاتے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی نظر میں وہی صحیح ہوتا ہے، جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہی قوم کی ترقی ہوتی ہے۔ آپ اپنے حکمرانوں کا حال دیکھ لیں، لیڈروں کا دیکھ لیں، جتنی دولت ان کے پاس ہے، لیکن کیا ان کو مزید دولت کی ضرورت ہے؟ ان کی 7 پشتیں بھی کھاتی رہیں تو نہ ختم ہو، لیکن وہ ہرس ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ شیطان ان کے اوپر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں، ایسا قابو جما لیتے ہیں، من الجنتی، جن بھی اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی ان پر ایسا تسلط جما لیتے ہیں کہ وہ پھر ان کی ہرس میں اور ان کی مرادیں اور خواہش پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، رات دن سرگرم ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ، اسی لیے آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ قرین جو ہوتے ہیں شیطانی، ان کو درست اور سیدھے راستے سے روکتے ہیں، صحیح راستے کی طرف نہیں جانے دیتے، اور وہ سمجھتے ہی ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ بے شک وہی درست فیصلے کر رہے ہیں، سیدھے راستے پر وہی ہیں۔ یعنی باوجود گمراہیوں کے قوم کو لوٹنے، ان کا استحصال کرنے، ان پر ظلم کرنے، ان کی غربت بدحالی پر ترس نہ کھانے کے، پھر بھی جو وہ پروگرام دیں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ یہی پروگرام قوم کی ترقی کا ہے، اسی سے قوم نے ترقی اختیار کرنی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اس طرح کی آیات کو سمجھنا ہو نا، تو اپنے وقت کے حکمرانوں اور لیڈروں کے حالات کو دیکھو، تو یہ آیات سمجھ آئیں گی کہ کیا ان کی حالت ہے اس وقت۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو منافقوں کے متعلق جو اللہ نے بیان فرمایا، یا اس وقت کے ظالموں اور کافروں کے متعلق بیان فرمایا، وہ آیات سمجھنی ہونا، تو اس وقت جو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے اس پر غور و فکر کرو، تو تمہیں سمجھ آئیں گی کہ ان کی حالت اس وقت کیا تھی جو قرآن نازل ہو رہا تھا، جو اس وقت کے رویے تھے وہی آج رویے ان میں نظر آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ راستے سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے، وہ شیطان ان کو روکیں گے، لیکن سمجھیں گے یہ کہ انہم مہتدون۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی ساری زندگی اسی طرح گزاریں گے، جب موت آئے گی پھر ہمارے پاس آئیں گے یقیناً، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اوہو ہم کس گمراہی میں تھے، کس ضلالت میں تھے،
کس طرح شیطانی چنگل میں ہم پھنسے ہوئے تھے، اس وقت وہ اس اپنے قرین، اپنے ساتھی، اپنے ان طاقتوں اور قوتوں کو جب سامنے دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیت بینی و بینک، اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق و مغرب کی سی دوری ہوتی، تو میرے قریب نہ ہوتا۔ فبئس القرین، کتنا تو برا ساتھی تھا کہ مجھے بھی تو لے ڈوبا، مجھے بھی تباہ و برباد کر دیا، میں تیری بات مانتا رہا، تیرے پیچھے چلتا رہا، اور آج میرا یہ حال ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس وقت وہ کہے گا جس نے ان شیطانی طاقتوں اور قوتوں کے کہے میں لگ کر اپنی قوموں کو تباہ و برباد کیا، اپنی خواہشات کو پورا کیا، اس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ ان جھوٹے لیڈروں، ان رہنماؤں، ان طاقتوں کو آج میرے سامنے لے کر آ، ان کو سب سے زیادہ ذلت اور عذاب ہونا چاہیے، میں پاؤں میں ان کو روندوں، میں ان کو سخت ترین اذیت پہنچاؤں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا چاہے وہ آج تمہارے سامنے آ جائیں چاہے نہ آئیں، تمہارا یہ چیخنا، چلانا، رونا دھونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب تم دنیا میں ظلم کرتے رہے اس ظلم کی سزا تو تم نے پانی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، ہرگز تمہیں آج یہ رونا دھونا چلانا دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا فائدہ نہیں دے گا۔ اذ ظلمتم، جب تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، ظلم تو تم نے کیا، چاہے ان کے پیچھے لگ کر کیا۔ انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تمہیں اس عذاب میں برابر کا حصہ ملے گا، تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوگے، وہ بھی عذاب سے نہیں بچیں گے۔ اس دن جو اپنے لیڈروں کے پیچھے، جھوٹے کرینوں کے پیچھے لگ کر خرابیاں کرتے ہیں نا، ظلم کرتے ہیں، تو اس وقت کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، ڈبل سزا دے، ہم ان کے پیچھے لگ کر تباہی و بربادی میں مبتلا رہے۔ اوپر والی سطح سے لے کر نیچے والی سطح تک، عام آدمی سے لے کر اوپر وقت کے حکمرانوں تک، ہر انسان کو ان آیات میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ جیسے حکمران خرابیاں کرتے ہیں، ظلم اور بدماشیاں کرتے ہیں، یہ آیات ان کو تنبیہ کر رہی ہے، اسی طرح عام آدمی کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ظلم، فساد اور خرابی اور ایسے جھوٹے لیڈروں کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹے لوگوں کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، وگرنہ کل سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا۔ انسان کو ہمیشہ اچھے دوست بنانے چاہیے، یہ جو برے دوست اور ساتھی اور قرین ہوتے ہیں انسان کو لے ڈوبتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بری صحبت، برا ساتھ وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، وہ تمہیں بھی برا بنا دے گی۔ تو اچھے دوست ڈھونڈنا، اچھے قرین اور ساتھی تلاش کرنے چاہیے، جن کی صحبت سے، جن کی دوستی سے انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوں، جن کے اندر انسان میں سچائی آئے، کوئی غلطی کرنے لگے تو وہ اسے روکیں، تنبیہ کریں۔ ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والے۔ ایسے دوست انسان پر لازم ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے دوست کو تجویز کرے، کیونکہ انسان وہ جو ہے نا علی دین خلیلی، اپنے اس دوست اور ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کا طریقہ ہوتا ہے انسان اسی کو اپنا لیتا ہے۔ اس لیے اپنے دوست اور ساتھی ہمیشہ اچھے ڈھونڈا کریں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے بھی اس سرمایہ دارانہ نظام اور سسٹم سے متاثر ہو کر ہمارا عام آدمی بھی وہ بھی سرمایہ کو ترجیح دیتا ہے کہ ایسے دوست ڈھونڈے گا جو دولت مند ہو، ایسے رشتے قائم کرے گا جو دولت کی بنیاد پر ہوں۔ رشتہ داریاں قائم کی جاتی ہیں وہ بھی دولت اور مال کی بنیاد پر، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا خاندان ہے جو شرافت میں، اخلاق میں، دینداری میں بہتر ہے، ہم ان سے اپنا رشتہ ناتا جوڑیں، بلکہ دولت کو دیکھا جاتا ہے، دولت کس کے پاس زیادہ ہے، اور چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نہیں، اپنے دوست، ساتھی، رشتے وہ انسان کو اخلاق کو، دین کو سامنے رکھ کر قائم کرنے چاہیے، وگرنہ کل کا پچھتاوا بہت برا ہوگا، پھر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ آج یہی بات سمجھا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔
اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، اے پیغمبر یہ جو بہرے ہیں، یہ جو اندھے ہیں جنہوں نے عقل کو معاف کر لیا ہے، اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتے، غور ہی نہیں کرنا چاہتے جی، جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، تو ان کو آپ کتنی نصیحتیں کریں، جتنا سمجھائیں، ان پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا جی۔ انسان کے اندر اللہ نے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی، ہر انسان میں رکھی اللہ نے، لیکن انسان اپنی اس صلاحیت کو آہستہ آہستہ خرابیوں، ظلم، بدماشیوں اور گناہوں کی وجہ سے ختم کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک نوجوان جس کے اندر اللہ نے اس کے اعضاء کو سلامت پیدا کیا، ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ نے اس میں رکھی ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر وہ اپنی جوانی کو مستیوں میں گزارتا ہے اور غلط استعمال کرتا ہے اپنی طاقت اور قوت کو، توانائی کو منفی استعمال کرتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ نوبت آتی ہے جب اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں نا، اب وہ اس کی صلاحیتیں تو کمزور پڑ چکی ہوتی ہیں، اس کے اعضاء میں خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ پریشان ہوتا ہے۔ اب وہ والدین شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھاگتا ہے کہ میری شادی نہ کریں، اب وہ ادھر ادھر ٹکرے مارتا ہے۔ اب وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ جس وقت اسے اپنی حفاظت کی ضرورت تھی اس نے کی نہیں ہے، درست راستے کو نہیں اختیار کیا، غلط راستے کو استعمال کیا۔ اسی طرح دنیا میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت تو اللہ ہر انسان کو دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہ اپنی اس صلاحیت اور استعداد کو منفی استعمال کرتے ہیں، ظلم میں، بدماشی میں، گناہوں میں، جرائم میں، آخر کار انسان ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا نا کہ انسان کے دل پر آہستہ آہستہ زنگ لگنا اور غفلت کے پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ اور جرم کیا نا، ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، اسی طرح پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ فرمایا کلا بل ران، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اب اسے چاہے کتنی ہی اچھائی کی بات سمجھاؤ، کتنی محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی سے اس تک پیغام پہنچاؤ، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا بلکہ مخالفت کرے گا۔ یہی بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، افانت تسمع الصم، کیا اے پیغمبر آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کے آنکھوں کو اندھا کر لیا، او تہدی العمی، یا اسی طرح آپ اندھوں کو راستہ بتلا سکتے ہیں جسے نظر ہی نہیں آ رہا جی۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا تو اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ جس وقت دور کے سردار تھے، یا اسی طرح ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن مجید کئی مرتبہ جو کسی اس دور کے آدمی کی مثال بیان کرتا ہے تو وہ مثال اس شخص کی نہیں ہوتی، اس کے رویوں کی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن نے ابو لہب کا نام لے کر ذکر کیا کہ یہ ہلاک ہو جائے، اس کی ذہنیت، سوچ بڑی ہی منفی ہے، اس کا رویہ بڑا ہی اسلام دشمنی کا ہے، قرآن نے مذمت بیان کی ہے۔ تو کیا ابو لہب اگر بالفرض مسلمان ہو جاتا تو پھر یہ صورت قرآن سے نکل جاتی؟ نہیں، پھر بھی قرآن میں رہتی، اس لیے کہ ابو لہب کا وہ رویہ جو تھا پہلے، وہ ایک مثال ہے، قیامت تک کے لیے وہ اس رویے کو جو بھی اپنائے گا تو قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ کسی شخص سے بحث نہیں کی جاتی، ان رویوں سے بحث کی جاتی ہے جو اس قوم نے یا اس فرد نے اختیار کی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی جو یہاں اشارہ کر رہے ہیں نا کہ اے پیغمبر آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کو آپ ہدایت دیں یا نہ دیں، یہ تو اندھے ہو چکے ہیں، آپ کی بات کا اثر نہیں لیں گے، وہ ان کی اپنے رویے تھے، وہ آج بھی رویے کسی میں پائے جائیں گے تو وہی حال ہوگا ان کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اے پیغمبر اگر ہم آپ کو لے جائیں، دنیا سے اٹھا لیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے انتقام نہیں لیں گے؟ تب بھی ہم ان سے انتقام لیں گے۔ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو سزا نہ ملی تو پھر بھی بچیں گے نہیں، ان سے انتقام لیا جائے گا۔
یہ جو ظلم اور بربریت کر رہی ہیں میری مخلوق پر، اللہ فرما رہی ہیں انسانوں پر، اس کی سزا انہیں بھگتنی ہوگی۔ یا او نرینک الذی وعدناہم، یا ہم آپ کو دکھلا دیں وہ سزا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ان کو ہم سزا دے دیں تو فإنا علیہم مقتدرون، تو بے شک ہمیں ان پر پوری قدرت اور دسترس حاصل ہے۔ جیسے کہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہ ان کو دی جانے والی سزا دکھلائی نہیں گئی بلکہ آپ کے ہاتھوں اس کی تکمیل کی گئی، جی ان کو سزا ملی، آپ کے آنکھوں کے سامنے ان کو سزا ملی۔ اور فرمایا یہ بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑی حکیم ذات ہے، اور وہ انسانوں کو بسا اوقات مہلت بھی دیتا ہے، موقع دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، ہر ایک کے لیے ایک وقت اور ٹائم مقرر ہے، لکل اجل، ہر ایک کے لیے اجل ہے۔ کئیوں کو فوراً سزا نہیں ملتی، فوراً سزا تو وہ دے جسے ڈر ہو کہ یار کل یہ کہ میری قابو سے باہر نہ نکل جائے۔ ظاہر ہے فوراً انسان بسا اوقات کارروائی کرتا ہے کہ آج تو میرا اختیار چلتا ہے، آج تو میری کنٹرول میں ہے، آج تو میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کل یہ طاقتور ہو جائے یا کل جو ہے یہ میرے قابو میں نہ آئے تو میں اس کو سزا نہ دے سکوں، اس جیسے ڈر ہو۔ اللہ کو تو ایسا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ تو فرما رہے ہیں فإنا علیہم مقتدرون، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، آج سزا دیں یا کل دیں، آپ کی موجودگی میں دیں یا آپ دنیا سے اس دار فانی سے چلے جائیں، تب بھی ہم ان کو سزا دینے پر قادر ہیں، لیکن ہم ان کو سزا ضرور دیں گے، ظالم کو سزا ضرور دیں گے۔ فإنا، ہم ان سے فإنا منہم منتقمون، بے شک ہم ان سے انتقام لیں گے، ان کو سزا دیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی فوراً دی جائے۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے فاستمسک، آپ اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اے پیغمبر، فاستمسک بالذی اوحی الیک، کہ آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اس کو پکڑی رکھیں جو آپ کی طرف یہ اللہ کی وحی کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا پیغام اور قرآن جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، آپ اس پر جمے رہیں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں، اس کے مطابق جدوجہد کریں، اس کو دنیا میں پھیلائیں، اس کے مطابق اپنے معاشروں کی تشکیل کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑی رکھیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کی باتوں سے پریشان ہونے ڈگمگانے کی ضرورت نہیں، بے شک آپ درست اور سیدھے راستے پر ہیں، آپ کا راستہ درست راستہ ہے، اس پر گامزن رہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن یقیناً بڑی عزت و شرف کا ذریعہ ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ، یہاں ذکر بمانے شرف کے ہے، بڑی عزت کا، شرف کا ذریعہ ہے یہ اللہ کا قرآن، یہ پیغام، یہ تعلیم مسلمان جماعت کے لیے، انسانیت کے لیے اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے اس اعزاز کو کھو دیا، آج وہ دنیا سے متاثر ہو رہا ہے، دنیا کے نظاموں اور تعلیمات سے متاثر ہو رہا ہے، آج وہ مثالیں دیتا ہے یورپ اور امریکہ کی، آپ نے اس قیمتی متاع کو ضائع کیے ہوئے ہے، کھوئے ہوئے ہے، پسے پش ڈالے ہوئے ہے، اور وہ کہتا ہے جی انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے بڑا نظام بنا لیا، وہاں بڑے اخلاق ہیں، بڑا انصاف ہے۔ بھائی یہ چیزیں تو تمہیں اللہ نے سکھلائی تھی، تمہیں تعلیمات ان کی دی تھی، آج تم نے ان کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، تمہارا شرف کہاں رہے گا؟ آج اسی وجہ سے مسلمان ذلیل ہے، کیونکہ اس نے اس شرف و عزت کو ترک کر رکھا ہے جو مسلمان کے لیے سب سے زیادہ شرف و عزت کا سبب تھا، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی جگالی کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور آگے بات فرمائی وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس شرف و عزت والی تعلیم سے کتنا فائدہ اٹھایا، انسانیت کو کتنا اس سے فائدہ پہنچایا، کہاں کہاں تک تم نے اللہ کا یہ نور اور پیغام پہنچایا، اس کا سسٹم اور نظام قائم کیا، تم سے پوچھا جائے گا۔ مسلمانوں صرف آمنا کہنے سے تم بچ جاؤ گے؟ نہیں، دیکھا جائے گا کہ تم نے اس پر عمل کتنا کیا، اس کے مطابق کتنی زندگیاں ڈالی ہیں۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور دیکھو یہ جو پیغام ہے جس میں اللہ کی وحدانیت
جی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور احتساب، خود احتسابی، کل قیامت کے دن کی اللہ کے حضور حاضری کی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہمیشہ سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے قوموں کو دی ہیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ اپنے سے پہلے رسول جو ہم نے بھیجے ہیں دنیا میں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ان سے بھی سوال کیجئے، پوچھئے، اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جس کی پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کے احکامات مانے جائے؟ آلِہَةً یعبدون۔ آپ تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کو پڑھیں خود، جو ان کی صحیح تعلیمات غیر محرف موجود ہیں، یا سوال حقیقتاً سوال نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کو پڑھیں، جو بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ کوئی پیغمبر بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کسی اور طاقت و قوت کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، ان کی بندگی کرو، ان کی اطاعت کرو، غلامی کرو، صرف اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو۔ یا ہر نبی کے ماننے والے پیروکاروں میں سے جو سنجیدہ لوگ، جو مخلص لوگ، جو واقعی اپنے ان پیغمبروں کی تعلیمات پر کاربند لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو۔ یہ در حقیقت ان انبیاء اور رسولوں سے ہی سوال کرنا ہے کہ ان سے سوال کرو، پوچھو، انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھو، یا ان کے پیروکاروں میں سے جو واقعی مخلص لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ کیا رحمان نے کبھی کسی دور میں بھی اس بات کا حکم دیا ہو کہ اس کے سوا کسی اور طاقت اور قوت کی بھی بات مان لو؟ تو نہیں، ایک ہی بات کا حکم دیا گیا ہمیشہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے جس کے سامنے انسان کو جھکنا چاہیے، جس کی پرستش کرنی چاہیے، جس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ پرستش کا مطلب صرف اور صرف نماز نہیں ہوتا، زندگی کا ہر عمل اس کے مطابق ہو۔ نماز کا وہ حکم دے تو وہ اس کے مطابق ہو، اپنی سیاست کرنی ہے تو وہ اس کی تعلیم کے مطابق ہو، معیشت کا نظام بنانا ہے تو وہ اس کے حکم کے مطابق ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ اس کی پرستش کرنا ہے۔ وگرنہ میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو جیسے یہودیوں کا حال تھا، کہتے تھے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ کو تو ہم مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، کہ جو تو پسند کا آئے وہ تو کر لیا، جو دل کو مشکل نہ لگے، جس پر کوئی محنت اور مشقت نہ جھیلنی پڑے، جس میں خواہشات کی کوئی زیادہ قربانی نہ دینی پڑے، اس کو تو کر لیا، اور جہاں کچھ قربانی دینی پڑے وہاں کہا کہ جو وہ تو دنیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو وہ جانے۔ نہیں، پوری زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق گزارنا، یہ اس کی بندگی اور پرستش ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔